الفصل الثالث عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي ليقضى لي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب. اوکے، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کمزور آنکھوں والا شخص، یعنی جس کی آنکھ کی آئی سائٹ بہت ہی ویک تھی. اوکے، ایک غیر البصر عامہ، ایک بلائنڈ پرسن رسول کے پاس تشریف لایا، یعنی لائے، صحابہ تھے، رسول کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کمزوری کو درست فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں صبر کرنا تو بہتر ہے آپ صبر کر لیجئے. اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھے شخص کو حکم دیا کہ تم وضو کرو، اچھی طرح وضو کر لو اور اس دعا سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرو. اس شخص نے دعا کرنے کے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دعا کی اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو کہ رحمت کے نبی ہیں ان کے واسطے سے تیری طرف رخ کرتا ہوں. اے اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی اس کے واسطے سے میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں تاکہ تو میری اس حاجت کو پوری کر دے. اللہم فشفعہ فیا، اے اللہ تو اپنے نبی کو میرے اس معاملے میں اپنا شفیع مان لے، یعنی ان کے واسطے میری دعائیں قبول فرما. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه يقول كان أعبد البشر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو دعا کرتے تھے ان کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا تھی کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت اور وہ عمل جو جس سے مجھے تیری محبت ملے گی اس عمل کی دعا کرتا ہوں. اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے میرے جان، میری مال، میرے گھر والے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے وہ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے، عابد البشری. وعن عطاء بن صعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة فقال أما علي ذلك لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اوکے، دیکھیے اس حدیث کا مفہوم سب کو معلوم ہے نا. اب اس حدیث کا مفہوم بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیے عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھائی، تو ان کی نماز بہت ہی مختصر تھی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز میں بہت تخفیف کی ہے، بہت چھوٹی کر دی ہے، یعنی آپ نے کچھ چھوڑ دیا ہے نماز پڑھنے میں. تو عمار بن یاسر نے جواب دیا اما علی ذالک، کیا یہ مجھ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چھوڑ دوں؟ یعنی جو پڑھنا تھا وہ سب میں نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں میں نے نماز میں کچھ کمی نہیں کی ہے. لقد دعوت فیہا، اس نماز میں میں نے جو دعا مانگی ہے، یعنی جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی سی ہو گئی ہے، یعنی میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کے اندر میں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی ہو گئی. دیکھیے وہ دعا یہ ہے لقد دعوت فیہا بدعوات سمیعتہن، جن دعا کو میں نے رسول سے سنا ہے انہی دعا کو میں نے نماز میں پڑھی بھی ہے. اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آج نماز چھوٹی ہو گئی، میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے. دیکھیے فلما قام، جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی سے اٹھ کر باہر نکلے، تبعہ رجل من القوم، اس گروپ میں جو نماز پڑھنے والے تھے مقتدی میں سے ایک شخص ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ ابھی وہ جو پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ عطا کے والد صاحب صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غیر انہ کن عن نفسہ، یعنی کہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام نہیں لے کر انہوں نے کنایتاً said a person followed him, means I myself followed him. okay. فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، تو انہوں نے اس صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر سے دعا کے بارے میں دریافت کیا، تو ان کو عمار بن یاسر نے بتا بھی دیا. ثم جاء فأخبر به القوم، جب وہ صاحب رضی اللہ واپس اپنے دوستوں کے پاس آئے، یعنی مقتدیوں کے پاس آئے، تو انہیں بتا دیا کہ کون سی دعا انہوں نے پڑھی تھی نماز میں. وہ دعا یہ تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی. اے اللہ تیرے علم غیب کی توسط سے اور تیرے بندوں پر تیری قدرت کے توسط سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تجھے پتا ہو کہ میرے لیے زندگی خیر ہے، اور توفینی اذا علمت الوفاۃ خیر لی، اے اللہ اور مجھے موت عطا فرما جب تجھے لگے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ، اے اللہ مجھے تیرا ڈر لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں سے اکیلے ملنے تنہائی میں بھی مجھے تیرا ڈر عطا فرما. اے اللہ خلوت اور جلوت میں مجھے تیرا ڈر عطا فرما. واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اے اللہ میں چاہے خوش رہوں یا چاہے ناراض رہوں مجھے صحیح سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما. واسألک القصد فی الفقر والغنی، اے اللہ میں چاہے فقیر رہوں یا چاہے مالدار رہوں مجھے ہمیشہ درمیانہ بنا، یعنی متوسط، فضول خرچ بھی نہیں بنانا، کنجوس بھی نہ بنانا. ڈونٹ میک می میزر. اوکے. اے اللہ تو مجھے لا تجعلنی البخیل ولا المسرفا قصد. واسألک نعیما لا ینفد، اے اللہ مجھے ایسی نعمت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. واسألک قرۃ عین لا تنقطع، اے اللہ مجھے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو.
واسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تیری تقدیر کا ملاحظہ کرنے کے بعد، یعنی تیرا فیصلہ آ جانے کے بعد مجھے تیرے فیصلہ پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ واسألک بعد العیش برد العیش بعد الموت، اے اللہ موت کے بعد، مرنے کے بعد مجھے خوشگوار زندگی عطا فرما۔ واسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اے اللہ تیرے وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی لذت عطا فرما اور تجھ سے ملنے کا شوق عطا فرما، بغیر کسی سخت مضرت کے اور فتنہ و فساد کے بغیر، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں پڑھ کر میری موت ہو جائے۔ اے اللہ خوشی خوشی میں پکا مومن بن کر مروں اور تجھ سے ملاقات کروں۔ اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہدیین، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت والا اور ہدایت دینے والا بنا۔ رواہ مسلم۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان یقول فی دبر صلاة الفجر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دعاء حفظته من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا عدوه اللهم اجعلني أعظم شكرك اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك۔ اوکے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جسے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا ہے، جسے میں کبھی نہ چھوڑوں گا، وہ یہ ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا جو تیری بہت زیادہ شکر گزار ہو، جو تیرا بہت زیادہ ذکر کرے اور تیری نصیحتوں پہ بہت زیادہ چلے، یعنی پوری طرح چلیں، اور تیری وصیتوں کو یعنی تیرے فرمودات کی حفاظت کریں، یعنی خلوص۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اوکے، وعن ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رواهما البيهقي في الدعوات الكبير۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عاد رجل من المسلمين قد خافت، یعنی ایک ایسا شخص قد خافت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا۔ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه۔ لا تطيقه في الدنيا ولا تستطيع في الآخرة فأفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله به فشفاه الله۔ رواہ مسلم۔ اوکے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کسی مسلمان شخص کی عیادت کی، تیمارداری کی، اوکے، جو کہ بیماری کی وجہ سے بہت ہی کمزور، لاغر، بہت ہی خفیف ہو گئے تھے، خفت آ گئے تھے ان کے اندر، یعنی کسی پرندے کی طرح وہ ایک دم سکڑ گئے تھے، پتلے دبلے ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم خدا سے کوئی چیز طلب کرتے ہو یا کچھ چیز مانگتے ہو، یعنی کوئی دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے، وہ مجھے جلدی عطا، دنیا میں جلدی عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سبحان اللہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تمہیں دنیا میں ہے اور نہ تمہیں آخرت میں ہے۔ کیا تم یہ نہیں کہتے، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ رب اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قال راویو فدعا اللہ بہ فدعا ذلک الرجل بہذا الکلمات فشفاہ اللہ، رواہ مسلم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، رواہ الترمذی وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مومن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل انسلٹ کرے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فراہم کیا، یعنی جواب عطا کیا کہ لوگ مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی مصیبتوں کا سامنا کرے۔ جو مصیبت آئی نہیں ہے وہ ایسی مصیبت کا انتظار کرے، یعنی ایسا کوشش کرے کہ اس پہ وہ مصیبت آئے، حالانکہ ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی مصیبت کا سامنا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو انسلٹ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل، رواہ الترمذی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، وہ یہ ہے، ایک دعا سکھائی وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اے عمر کہو اے اللہ میری رازداری کو، میری خلوت کو میری جلوت سے بہتر بنا، اچھا بنا۔ سریرت کا مطلب کیا ہے؟ باطن، علانیت کا مطلب ظاہر۔ اے اللہ میری باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا، اور میری وجل علانیتی صالحہ، اور میری ظاہر کو مولا بہت ہی خوب بنا۔ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من الاہل والمال والولد غیر الضال والمضل، اے اللہ جن اچھائیوں کو تو نے لوگوں کو دیا ہے، مجھے ان سب اچھائیوں سے زیادہ اچھا، جیسے کہ اے اللہ لوگوں پر مال، اہل، اولاد جیسی اچھائیاں جو تو نے لوگوں کو دی ہیں مولا، ان سے بھی اچھائیوں سے بھی اچھائی مجھے عطا فرما، جو نہ ہی گمراہ ہو نہ گمراہ کن ہو۔ مسئلہ ہو اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من الاہل والمال والولد غیر الضال والمضل، رواہ الترمذی۔